ایک عام خواہش اور ایک ضدی طلب، اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک عام خواہش جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جسے روکا جا سکتا ہے. کوئی تمنا، کوئی آرزو، ہم کہتے ہیں کہ برگر کھانا ہے، پھر کہتے ہیں چلو کل ہی کھا لیں گے، اگر آج ابھی لیٹ ہو گئے ہیں یا کوئی ساتھ نہیں مل رہا تو تھوڑی سی بات ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو ایڈکشنز کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طلب ہوتی ہے یا ضدی طلب ہوتی ہے یا کریونگ ہوتی ہے، تو یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی دماغ میں پکی راہداریاں بنی ہوتی ہیں، ٹریکس بنے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑوں سے جب برف پگھلتی ہے تو کبھی وہ پرانے رستوں سے دریاؤں تک پانی پہنچتا ہے، اور کبھی کبھی بیچ میں کوئی نئے رستے بھی ہوتے ہیں. جو پرانے رستے ہوتے ہیں نا، وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن اگر رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر نئے رستے بھی بن جاتے ہیں. تو اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کریونگ ہے، اس میں جو رابطے بنے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دماغ کے خلیے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور رابطے بنا کے تو بات چیت کو آگے چلاتے ہیں، اسی طرح جو علتیں بھی ہیں اس میں بھی دماغ کے خلیے آپس میں رابطے کر کے اس کو ممکن بناتے ہیں. تو جب علتیں پکی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم خلیوں کو، دماغ کے خلیوں کو نئے سرے سے یہ ایک کام دیتے ہیں، ایک پروجیکٹ دیتے ہیں کہ اب آپ مل جل کر کوشش کریں کہ کیسے یہ جو کریونگ ہے اس سے ہمیں نجات ملے. یہ جو آپ نے ابھی سائنس بیان کی، ایڈکشن، تو ایک عام تصور بھی یہ ہے کہ یہ ایک کمزور ارادہ ہے کسی انسان کا، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ ایڈکشن کچھ کمزور ارادہ نہیں ہے. ایڈکشن جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے تحت کام کرتی ہے، وہ ارادے سے کام نہیں کرتی. آپ کو خود اسے یاد نہیں کرنا پڑتا، وہ خود یاد کراتی ہے. یعنی جب کسی بندے کو کریونگ ہوتی ہے تو یہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی. بندہ تو کریونگ سے بچنا چاہتا ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تو چاہے تو چھڑ سکتے ہیں؟ یہ عام لوگ، سادگی ہے نا لوگوں کی. اگر عام لوگ وہ کہتے ہیں جی دل ہونا چاہیے، جی ول پاور ہونی چاہیے. بھئی وہ ہے نہیں نا، کیونکہ جو ول پاور ہے وہ ساری کی ساری کنزیوم کر لی ہے. آپ کی ایڈکشن نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، ہائی جیک کر لیا ہے آپ کی ول پاور کو. تو آپ نے وہ جو قبضہ ہے، جو ناجائز قبضہ ہے آپ کی ول پاور پر، جو آپ کی علت نے کر لیا ہے یا ایڈکشن نے کر لیا ہے، آپ نے وہ قبضہ چھڑانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے قبضہ چھڑانا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ قبضہ ہی اصل چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ قبضہ ہی اصل چیز ہے. رجسٹری، انتقال، یہ وہ سب، یہ انتقال تک بندہ پھر روتا رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو قبضہ ہے وہ واپس بحال ہوا ہے کہ نہیں. اور وہ اس میں بڑا وقت لگتا ہے. جن لوگوں کو لمبے عرصے تک نشہ چھوڑنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں ایک دن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا قبضہ اور ان کی ول پاور ان کے واپس اس طرح تابع ہو گئی ہے جیسے کہ ہونے کا حق ہے. لیکن ایک دم سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج میں سگریٹ چھوڑ دوں اور میری بڑی سٹرونگ ول پاور ہے تو آج کے دن کے لیے یہ ول پاور شاید کام کرے، لیکن کل سے یہ ول پاور تھکنا شروع ہو جائے گی، اور ایک ہفتے کے بعد میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ کس طرح جسٹ ایک سگریٹ یا میں ایسا کچھ کر لوں اور واپس پھسلتے ہوئے، لڑکتے ہوئے میں اسی دلدل میں